تصور کیجئے ایک ایسا شخص جو اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتا تھا۔ وہی عمر ابن العاص، وہ شخص جس نے اپنی عقل، سیاست اور تلوار سے مسلمانوں کو کئی بار میدان جنگ میں چیلنج کیا۔ بچپن سے قریش کے معزز خاندان میں پروان چڑھنے والے عمر نہ صرف اپنی قوم کے لیے باعث فخر تھے بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بھی۔ ان کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ حبشہ میں مسلمانوں کے پناہ لینے کے معاملے پر قریش نے جس وفد کو وہاں بھیجا تاکہ وہ اس کی رکاوٹ بن سکے، اس کی قیادت بھی خود عمر ابن العاص نے کی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمر ابن العاص کی زندگی میں ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب ان کی دوستی خالد ابن الولید سے ہوئی۔ دونوں نے اسلام کے خلاف کئی جنگوں میں ساتھ دیا، مگر پھر دونوں کے دل بدل گئے، اور ایک وقت آیا کہ خالد ابن الولید اور عمر ابن العاص دونوں ہی اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی دوستی اور پھر ایمان میں بدل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عمر ابن العاص، خالد ابن الولید اور عثمان بن طلحہ تینوں اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس منظر کا تصور کریں، وہی لوگ جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے آج سب سے بڑے محافظ بننے جا رہے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر ابن العاص کی زندگی یکسر بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہم عسکری اور سفارتی ذمہ داریاں دیں۔ ایک موقع پر انہیں عمان بھیجا گیا جہاں انہوں نے اپنی حکمت اور تدبر سے لوگوں کے دل جیتے۔ پھر شام کی فتوحات میں ان کا کردار تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ان کی دوستی خالد ابن الولید سے میدان جنگ میں بھی نمایاں رہی۔ دونوں نے کئی معرکوں میں مسلمانوں کی قیادت کی۔ عمر ابن العاص کی زندگی کا آخری باب بھی بہت جذباتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے پاس تھے۔ اس وقت عمر کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹے نے وجہ پوچھی تو عمر نے کہا، بیٹے زندگی کے 3 دور میرے سامنے ہیں۔ پہلا دور جب میں اسلام کا دشمن تھا اور اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میرا انجام کیا ہوتا۔ دوسرا دور جب میں ایمان لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے جنت کی امید تھی۔ تیسرا دور جب میں حکومت اور دنیاوی معاملات میں مشغول ہو گیا اور اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ لیکن ان کے دل میں سب سے بڑی خلش یہ تھی کہ جنگ صفین میں ان کے گروہ کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس لیے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اس واقعے کو یاد کر کے بے چین تھے اور انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ کہیں ان کے اعمال میں یہ معاملہ ان کے لیے وبال نہ بن جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں خوف اور دل میں ندامت تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب انہیں دفن کیا جائے تو کچھ دیر قبر کے پاس بیٹھے رہنا تاکہ وہ قبر کے سوالات کے جواب دینے میں خود کو تنہا نہ محسوس کریں۔ ذرا سوچئے یہ الفاظ سن کر دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک ایسا فاتح، ایک ایسا مدبر جو زندگی بھر لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، آج اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہے۔ ان کی وفات مصر میں ہوئی اور ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے عبداللہ نے پڑھائی۔ عمر ابن العاص کی قبر آج بھی تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم فاتح، مدبر اور اللہ کے دین کے سچے سپاہی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ دشمنی، دوستی اور ایمان کی سرحدیں کبھی مستقل نہیں رہتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑا مخالف سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا سپاہی بن جاتا ہے۔ عمر ابن العاص کی زندگی تبدیلی، حکمت اور ایمان کا ایک زندہ سبق ہے۔